بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ. سب کو اپنا بنا کے دیکھا، رب کو اپنا بنا کے دیکھ. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ بندگی کے واسطے عطا فرمائی ہے. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم اور نمبر 2 پر روح. یہ دو چیزیں ہیں. انسان کا وجود برقرار ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جو چاہے کر رہا ہے. اگر اس جسم سے روح نکل جائے یہ لاش بن جاتا ہے. لاش عربی میں لا شیء کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی کو مختصر کر کے لا شیء یعنی کوئی چیز نہیں کو بنا کر لاش بنا دیا گیا اور استعمال ہونے لگا کہ جو ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے اسے مردہ کہا جاتا ہے، اسے لاش کہا جاتا ہے. روح انسان کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو اللہ کے حکم سے آیا ہے، اور جب اللہ کا حکم پورا ہوگا اور جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اب روح کو باقی نہیں رہنا ہے، جسم کو باقی نہیں رہنا ہے، اس کو انتقال ہونا ہے، اب دنیا میں نہیں رہنا ہے، آخرت کا سفر شروع کرنا ہے. انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. کہتے ہیں بھائی پہلے فلاں محلے میں رہتے تھے، اب فلاں جگہ منتقل ہو گئے ہیں. منتقل، انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو کہتے ہیں. تو جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا تو یہ روح انتقال کر جائے گی عالم آخرت کی طرف. یہ دنیا بھی ایک جہان ہے اور آخرت بھی ایک جہان ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے، یہ محدود ہے، یہاں کی زندگی محدود ہے، اور ایک اور جہان ہے آخرت، وہ لامحدود زندگی ہے. وہاں کوئی ختم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. آدمی ہمیشہ باقی رہے گا وہاں پر. یا تو جنت میں ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا یا جہنم میں ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا. اور اگر گنہگار ہے، فاسق فاجر ہے، اس نے توبہ نہیں کیا اور اس نے دوسرے کے حقوق کو کھا رکھے ہیں تو سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا اعلان ہوگا. تو روح بھی ایک چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. جیسے جسم ایک چیز ہے اسی طریقے سے روح بھی ہے. انسان کی تمام تر محنتیں، کاوشیں، فکریں اس جسم کے واسطے نظر آ رہی ہیں. دن بھر اس کی دوڑ دھوپ، کام کاج جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے، چاہے اپنے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، چاہے بیوی بچوں کے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، چاہے اور دوسرے عزیز و اقارب کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی پورا اس کا 24 گھنٹہ صرف ہو رہا ہے. لیکن ایک بہت اہم چیز جس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہو رہی ہے وہ روح ہے. اس پر بھی محنت کی ضرورت ہے. روح باقی رہنے والی چیز ہے. جسم تو فنا ہو جائے گا. جسم تو مٹی کا بنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جسم تو مٹی کا بنا ہے، اسی میں اس کو جانا ہے. لیکن روح ہمیشہ باقی رہے گی. روح کی مثال اس طرح سمجھیے جیسے کہ ابھی کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک اعلان ہو گیا اچانک کہ کل سے 500 اور 1000 کے نوٹ نہیں چلیں گے. تو ان نوٹوں کی کیا ویلیو رہ گئی مارکیٹ میں، یا آج کیا ویلیو ہے ان کی مارکیٹ میں اس قسم کے نوٹوں کی؟ ان کی روح نکل گئی. یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، آرڈر ہے، میرے رب کا حکم ہے. کیا حکم ہے، کیسے حکم ہے، اس کو میں نے ابھی آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ قیمتی کاغذ، اس کی بڑی ویلیو 500 1000 روپے، لیکن جہاں حکم آیا کہ یہ اب نہیں چلے گا تو وہ پھر
اس سے پہلے بھی کسی زمانے میں اس طرح نوٹ بندی یا پھر جو ہے کسی نوٹ کے سلسلے میں آرڈر آیا تھا، تو میں نے کتابوں میں پڑھا، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان نوٹوں پر کھمن کھائے. کھمن سمجھتے ہو؟ ڈھوکلا، کھمن، یہ چیزیں لوگوں نے ان نوٹوں پر رکھ کر کھائے، کیونکہ ان کی ویلیو ختم ہو گئی، آرڈر ان کی جان نکال لی گئی، اس کے اندر جو روح تھی، طاقت، وہ ختم کر دی گئی. اسی طرح انسان کا معاملہ ہے. یہ چلتا پھرتا انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جہاں روح نکلی یہ لاش ہو گیا. اور روح اللہ کے پاس جاتی ہے، اور روح دو جگہ رکھی جاتی ہے. نیکوں کی روح علیین میں رکھی جاتی ہے، اور برے لوگوں کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے. علیین یہ عرش کے نیچے ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور کچھ حصہ روح کا قبر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آدمی ثواب یا عذاب کو محسوس کر سکے. میرے بھائیوں، یہ جسم پر ہماری جو ساری محنتیں ہیں، کب تک یہ جسم کب تک ہمارا ساتھ دے گا؟ یہ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک. اس کے بعد ایک لامحدود زندگی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نیکیوں کو کرنا ہمارے لیے آسان کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بلکہ گناہوں کی قسمیں نکالتے ہی جا رہے ہیں ہم لوگ. طرح طرح کے گناہوں کے اندر ہمارا معاشرہ، ہم اور آپ مبتلا ہی ہوتے جا رہے ہیں روز بروز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے لائے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی برتھ ڈے آ چکا ہے مارکیٹ میں. اب دیکھیے اس کے آگے کس کا برتھ ڈے آتا ہے. کہاں جا رہی ہے امت مسلمہ؟ ہمارے اسلاف اور اکابر نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے چشت سے آ کر ہندوستان کے اندر اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی، 90 لاکھ تقریباً لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. ان کی ہم چھٹی منائیں گے اور اس کی دعوت کھائیں گے. چھٹی اسلام میں کہاں ہے؟ اسلام میں آپ کے بچے کی چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہندوانہ طرز ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. چھٹی، چلا، عجیب چیزیں ہیں اور مست ہے اس کے اندر ہر کوئی. کھانا چاہیے، بہانا چاہیے. یہ امت جو لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم لوگوں کی رہنمائی کرو، سربراہی کرو، حکمرانی کرو. تمہیں خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا تھا تاکہ تم اللہ کا نظام، عدل و انصاف، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کو قائم کرو. لیکن تم کہاں لگ گئے؟ تم شیطانی راستوں پر نکل پڑے، نفسانی راستوں پر نکل پڑے. یہ عیسائی حضرات اللہ خدا ان کو ہدایت دے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. انہی کے نقش قدم پر ہم بھی اپنے بڑوں کا، چاہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے صحابہ اکرام ہو، چاہے بزرگان دین ہوں، ان کے نام کا ہم کیک کاٹیں گے، جشن منائیں گے، راستہ بند کریں گے، فضول خرچی کریں گے، چھٹی چلا کریں گے. کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کو؟ یہ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے، حساب دینا ہے. جس بچے کو، جس اسٹوڈنٹ کو اس بات کی فکر ہو کہ مجھے ایگزام میں پاس ہونا ہے، وہ جشن منائے گا، وہ پارٹیاں کرے گا، وہ گھومتا پھرے گا، وہ ہر وقت کتابوں میں لگا رہے گا کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے ایگزام میں سکسیسفل بننا ہے، اچھے نمبرات حاصل کرنے ہیں، کیونکہ مجھے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنی ہے. اور ہم لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں؟ چلو کوئی منا رہا ہے، ہم نہیں منا رہے ہیں. آپ کے دل کی بات ہم پیش کر رہے ہیں. آپ کوئی منا رہا ہے، ہم نہیں منا رہے. آپ کیوں شریک ہو رہے ہیں اس میں؟ آپ کیوں کھانے جا رہے ہیں؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی میں ایک دوسرے کا سپورٹ کیجئے، گناہ
اور اللہ کی جو باؤنڈری ہے، حدود ہے، اس کو پار کرنا، اس کو فلانگنا، اس میں کیوں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہو؟ اس میں سپورٹ مت کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ چھٹی منائی جا رہی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے منائی تھی، ان کے اماں ابا نے منایا تھا، آپ منا رہے ہیں۔ کیا ہے چھٹی؟ ارے تم کو کھانا ہے کھاؤ، کھا کھا کر مر جاؤ، لیکن اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ کیوں لا رہے ہو بیچ میں؟ ان کے نام پر کھانا ہے تاکہ کوئی برا نہ کہے۔ سب سمجھے، بہت اچھی بات، کیونکہ انبیاء کرام کے نام کے سامنے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن کیا انبیاء کرام نے یہ تعلیم دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا، اسی دن کے لیے، اسی لیے یہ دین جو آپ تک پہنچا ہے، آپ کو جشن منانے کے لیے دیا گیا ہے دین۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کامٹی والو ہوش کے ناخن لیجئے، آپ کس چکر میں ہیں؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے قیامت کے دن؟ سفارش اس کی جاتی ہے جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ سر آپ فلاں کالج کے پرنسپل ہیں، یا آپ کا پرنسپل سے تعلق ہے، میں نے بہت محنت کی، کچھ نمبرات کی کمی ہو گئی ہے، آپ سفارش کر دیجئے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اس اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھیں گے، آپ اس کی باتوں سے اس کو جانچیں گے کہ واقعی یہ سچا ہے، محنتی ہے، اس کو لگن ہے، اس کو فکر ہے، آپ ضرور سفارش کر دیں گے۔ لیکن ایک وہ اسٹوڈنٹ جو 0 سناٹا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے کہ سر میں فیل ہو گیا ہوں، اور آپ اس کو دیکھیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ معلومات بھی حاصل کریں کہ یہ کیسا ہے پڑھنے لکھنے میں۔ پتہ چلا یہ تو جشن ہی مناتا رہتا تھا، یہ تو پارٹی پہ پارٹی کرتا رہتا تھا، آپ اس کی سفارش کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ چاہے جو کر ڈالو سفارش آقا کر دیں گے؟ بے شک آقا سفارش کریں گے، لیکن کس کی سفارش کریں گے؟ ایمان والوں کی کریں گے۔ جو دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کریں گے ان کی ہرگز سفارش نہیں کی جائے گی، ان کے بارے میں قرآن حدیث میں سخت وعیدیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے، فرشتے ان کو بھگا دیں گے کہ چلو ہٹو ہٹو۔ ہمارے نبی پوچھیں گے کیوں ان کو بھگا رہے ہو، یہ تو میری امت ہے۔ فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کیا۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کی اولاد کی قربانیاں اسی لیے تھیں کہ تم ان کے نام کا جشن مناؤ، برتھڈے مناؤ؟ جو عیسائی کر رہے وہ تم کر رہے ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقل اختیار کی اس کا شمار قیامت کے دن اسی میں سے ہوگا۔ ہم کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ہم محمد الرسول اللہ کی نقل کر رہے ہیں؟ کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے مند حضرات تھے، شاگردان تھے، کیا ہم ان کی نقل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کتنا برتھڈے منایا، انہوں نے کتنا جشن منایا۔ بہرحال میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر دیکھو تو یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے کہ کسی کو مرنا ہی نہیں ہے، یا مرنا تو سب کو ہے لیکن حساب کتاب کسی کو دینا نہیں ہے۔ روح پر کوئی فکر نہیں ہے، روح پر کوئی محنت نہیں ہے۔ جو محنت ہے بس مزے کے لیے ہے، زبان کے لیے ہے، پیٹ کے لیے، شرمگاہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ، یہ بہت جلیل القدر، بہت بڑے تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں کو سن کر بہت روتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ کو۔ مکے کے اندر، مکے کے یہ رہنے والے تھے، حرم شریف میں ان کا درس ہوتا تھا۔ مکے کے اندر ایک خوبصورت خاتون نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے، اپنے حسن و جمال کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ کیا کوئی ہے جو اس چہرے کو دیکھ کر فریفتہ نہ ہو جائے، عاشق نہ ہو جائے؟ اگر وہ دیکھ لے
اس عورت کے شوہر نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہیں حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ جو تم پر عاشق نہیں ہو سکتے ہیں، جو تمہاری طرف گھاس بھی نہیں ڈالیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو میں ان کو امتحان میں مبتلا کرتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عورت بن سنور کر برقعے کے اندر حضرت کے پاس گئی، حرم شریف کے پاس گئی، حرم شریف میں جہاں ان کا درس ہوتا تھا۔ اس نے کہا مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت چونکہ وہ عورت تھی اس لیے کنارے پر چلے گئے۔ جیسے ہی کنارے پر گئے اس نے اپنے گھونگھٹ کو اٹھایا، اپنا جو حجاب تھا چہرے کا وہ اس نے اوپر کیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ میں آپ پر فریفتہ ہوں، میں آپ پر قربان ہوں، آپ میرے بارے میں سوچئے۔ یعنی وہ گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور میرے کچھ سوالوں کے جواب دے تو میں تیری بات کو مانوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ذرا مجھے بتا کہ اگر ملک الموت ابھی آ جائیں تو کیا تیرا دل اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، موت کی حالت میں کون زنا کی طرف متوجہ ہوگا۔ دوسرا سوال، میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے کہ ان کے کس ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اس لیے کہ اگر داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو آدمی کامیاب ہوگا اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو اس کی سخت پکڑ ہوگی، یہ قرآن میں ہے۔ تو حضرت نے پوچھا اس عورت سے کہ میدان محشر میں اس پریشانی کے عالم میں کہ نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملے گا، دائیں کہ بائیں، کیا اس وقت بھی تیرا دل یہ چاہے گا اس گناہ کو کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال حضرت نے پوچھا کہ جب پل صراط پر گزر ہوگا تو اس وقت کیا تیرا دل اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ چوتھا سوال حضرت نے پوچھا کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، کیا اس وقت تیرے دل میں اس گناہ کا خیال آئے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بندی اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، کل قیامت کے دن یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ایسے کچھ انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا۔ بات سے، دل سے جو بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی ان سوالات نے اس عورت کی زندگی کو بدل دیا۔ وہ واپس لوٹی اس حال میں کہ اس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ پہلے عیش و عشرت کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی تھی، اب وہ تہجد کی نماز کے ساتھ اس کی رات گزرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم لوگوں سے گناہ ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہی ایک عقیدہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے لیے ہر کام کو کرنے، ہر نیک کام کو کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے اور ہر برے کام سے بچانے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ وہ عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ یہ عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں۔ جتنے بھی قوم ہیں، جتنے بھی دھرم والے ہیں، ان کے پاس صرف دنیا کی ساری باتیں ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے، صرف قرآن میں ہے اور مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے، یہ فکر اگر مضبوط ہو جائے، یہ استحضار ہر وقت اگر بندے کے دل میں آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے حساب دینا ہے، تو اس کے بہت سارے غلط کام چھوٹ جائیں گے۔ جیسے ابھی یہی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت گناہ کی دعوت دینے کے لیے آئی تھی، لیکن جب ایک اللہ والے نے اس کو سمجھایا، بجھایا، تو پھر اس کی جو عیش و عشرت کی زندگی تھی وہ خوف و خشیت اور تہجد کے ساتھ
بیتنے لگی، بدل گئی اس سے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی مرنا ہے، آخرت کی تیاری اسی دنیا میں کرنا ہے۔ بہت سارے قبرستان میں وہ لوگ سوئے پڑے ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ بڑھاپے میں ہم یہ کام کریں گے، بڑھاپے میں یہ کام کریں گے، لیکن بڑھاپا آنے سے پہلے موت آ گئی۔ بہت سارے ایسے گناہ جو ہوتے ہیں اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، جو گناہ کرنا ہے کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن توبہ کی توفیق آپ کو بعد میں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ توبہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس کی گارنٹی کہاں ہے؟ دوسری بات، اللہ غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، یعنی بہت ہی غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے، سریع العقاب بھی ہے، جلد سزا دینے والا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ گھات کا مطلب یہ کہ جیسے کوئی شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے تو وہ اس کی نظر برابر شکار پر ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر وہ نہیں دیکھتا، بات بھی نہیں کرتا ہے، اور ایک دم پوزیشن لے کر بیٹھتا ہے کہ جو ہی شکار سامنے آئے اس کو اڑا دے۔ اس کو گھات میں بیٹھنا بولتے ہیں۔ قرآن نے کیسا لفظ استعمال کیا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، تیری گھات میں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا نہیں ہے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ ذات ہے اللہ تعالی کی۔ تو انسان جو گناہ کرتا ہے یا ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ صرف آپ امیدوں پر جو ہے محلات قائم کرتے رہیں۔ القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے، اور چاہ رہا ہے تو حلال ہے یا حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ اور عاجز نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے، جو دل چاہ رہا ہے کر ڈال رہے ہیں، جو دل میں آ رہا ہے کر ڈال رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کر رہے ہیں کہ یہ شریعت میں جائز بھی ہے ناجائز۔ اسلام میں ہے یہ چھٹی، اسلام میں ہے یہ برتھ ڈے منانا، انبیاء اکرام نے منایا، صحابہ اکرام نے منایا۔ آج ہم بہت بڑے اٹھے ہیں جن کی فجر بستروں میں ہوتی ہے، وہ طے کریں گے کہ اسلام میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، وہ طے کریں گے۔ جن کی شادیاں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں، جن کے گھر میں شرعی پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، جو بھی پروگرام ہوتا ہے مرد عورت سب اختلاط کے ساتھ ہوتا ہے، عورتوں کے سر پہ دوپٹے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، وہ طے کریں گے کہ اسلام میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہم جو چاہیں گے کریں گے، کریے، ہمارا کام صرف بتلانا اور سمجھانا ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ جتنا برتھ ڈے منانا ہو سب کی لسٹ نکال ڈالو، 1,24,000 انبیاء اکرام، اتنے تو دن بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ 365 دن ہیں، 365 دن۔ صحابہ اکرام کی بھی آپ جو ہے برتھ ڈے نہیں منا سکیں گے، جینتی نہیں منا سکیں گے۔ ہاں، ان لوگ کی مناتے رہو، غیر مسلم حضرات کی ان کے ساتھ میں۔ میرے بھائیوں، نادان وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلے اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ وتمنى علی اللہ، اللہ پر خوب امیدیں کہ اللہ ایسے ایسے، بے شک ایسے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ڈرنے والے کے لیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اس بات سے ڈرے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کے دل میں یہ خوف ہو، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو شخص
جو شخص نفسانی خواہشات پر چلے تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو پہلی چیز جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ پر امید بیجا. صحیح امید نہیں. ایمان کی تعریف یہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان نام ہے خوف کا بھی اور امید کا بھی. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. نقصان اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے نہیں ہیں. نقصان اٹھانے والے لوگ ہی پرامن ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اللہ کی راضی ناراضگی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا اور ناراضگی کا. کیونکہ وہ امید، صرف امید، خوف بالکل نہیں. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں کس عمل پر پکڑ ہو جائے، اور امید بھی ہو کہ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، اور پھر بات کبھی ہوتا نہیں ہے. کل نہ آیا کہ کل کا بھروسہ نہ کر. کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل. کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ تو اس امید سے کہ ابھی جوانی ہے، مستی کر لو، بعد میں ٹوپی لگا کے بیٹھے رہیں گے مسجد میں. میں نے کہا کتنے نوجوان اسی امیدوں کے ساتھ مٹی کے تلے دبے ہوئے ہیں، جو یہ سوچتے تھے کہ بڑھاپے میں حج عمرہ کریں گے، بڑھاپے میں نمازوں کی پابندی کریں گے، بڑھاپے میں قرآن شریف پڑھیں گے. اسی امیدوں کے ساتھ وہ قبرستان چلے گئے. تیسری چیز جو انسان کو جری بنا رہی ہے اور ہمارے معاشرے کو گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال لیں گے، سفارش کر دیں گے. میں نے بتایا سفارش کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی. یہ تین چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اس کی وجہ سے آدمی گناہوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اور تین چیز وہ ہیں جس کو اگر ہم غور کریں تو پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر دنیا کی فکر ہے زیادہ یا آخرت کی فکر ہے. نمبر 1، تنگ دستی تھی، اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی، کاروبار اچھا چلنے لگا. لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، مسجدیں بھری تھیں. جیسے ہی لاک ڈاؤن کھل گیا مسجدیں خالی ہو گئیں. 92 میں بابری مسجد شہید ہوئی، پوری مسجدیں بھر جاتی تھی نماز کے لیے. اس کے بعد سے دھیرے 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 ختم. مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہے، یہ جوش میں بہت جلدی آتے ہیں اور بہت جلدی پھر وہ جوش ختم بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری قوموں کے اندر کیا حال ہے، وہ دھیرے 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 اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. اس آفس میں، اس دفتر میں، اس کرسی پر، اس کرسی پر، اس عہدے پر، ایسا منتری ویسا منتری، وہ دھیرے دھیرے اپنے لوگوں کو وہاں بٹھاتے ہیں اور پھر فیصلہ انہی کا ہوتا ہے اور امید ہم ان سے رکھتے ہیں. بتوں سے تجھے امیدی، بتوں سے تجھے امیدی، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کافری کیا ہے. لوگوں پر بھروسہ کہ یہ کریں گے، یہ ہم کو جو ہے ہماری حفاظت کریں گے. کوئی اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. میرے بھائیوں، تو پہلی چیز، تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا ہے یا آخرت ہے. نمبر 1 کہ دنیا کی فراوانی آئی، نماز چھوٹ رہی ہے. بزنس میں اتنا بزی ہیں کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں. فجر تھکاوٹ میں، ظہر کاروبار کے نکلنے میں، عصر کے وقت کسٹمر آ رہے ہیں، مغرب کے وقت بھی کسٹمر آ رہے ہیں، عشاء کے وقت بھی کسٹمر آ رہے ہیں اور نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں. اور رات میں دیر سے سو رہے ہیں، صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے یہود، شرمائے یہود. تو یہ چیز اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری فکریں دنیا کے لیے ہیں. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا چند روزہ زندگی ہے، کھیل تماشا ہے. آخرت کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے.
بل تؤثرون الحیات الدنیا سبح اسم ربک الاعلی کے اندر اکثر آپ سنتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کا گھر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی کاروبار میں، پہلے پیسے نہیں تھے اب پیسے آ گئے، پہلے پیسے نہیں تھے تو فجر بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے، اب پیسہ آ گیا تو فجر بھی گئی، فرض نمازیں گئی، نفل کو تو چھوڑیے فرض نمازیں بھی گئی، پہلے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، پیسہ آ گیا زکوٰۃ دینا بھی بند کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اور دنیا یہی رہ جائے گی۔ دوسرا تھرمامیٹر جس سے یہ پتہ چلے کہ ہمارے دلوں میں دنیا ہے یا آخرت ہے، ہمیں کس کی فکر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو آدمی بے دھڑلے کر لے، دھڑلے سے کر لے۔ سود حرام ہے، لون لینا بغیر سخت مجبوری کے، بغیر سخت مجبوری کے، سخت مجبوری کیا، گھر ہی نہیں ہے آدمی کے پاس، گھر تھا لیکن ٹوٹ گیا، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں، کوئی دے ہی نہیں رہا اس کو، کوئی قرضہ دینے والا نہیں ہے، یہ بہت تلاش کیا، اب اس کی جان کا خطرہ ہے، عزت آبرو کا مسئلہ ہے، تو پھر یعنی لون لینا اس وقت جائز ہے، گنجائش ہے اس کی۔ لیکن یہاں تو ایک منزلہ بن گیا، دوسرا منزلہ بنانا ہے لون لے لو، شادی کرنی ہے لون بک کرنا ہے لون لے لو۔ تو یہ حرام چیزوں کو اپنانا خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو اپنا رہے ہیں، اس لیے کہ دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، آخرت کی اہمیت نہیں ہے۔ اور نمبر 3، حقوق العباد، جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں۔ ابا کا انتقال ہوا، سب بھائی بانٹ لیے، یہ تو لے لے وہ میں لے لوں، ہو گیا، بہن گئی، بہن کو میراث نہیں دے رہے ہیں، یعنی حقوق العباد میں کمی۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، عقیدہ آخرت ہی وہ عقیدہ ایسا ہے، ایسا عمل ہے، ایسی فکر ہے، ایسی سوچ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی ایسا عمل ہے جو ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا سکتا ہے، حق تلفیوں سے بچا سکتا ہے، حرام کاریوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، زندگانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، موت سے پہلے زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، اپنے روح پر محنت کرنے والا بنا دیجئے، اپنے دل کو بنانے کی فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، دل کو آباد فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنی محبت اور معرفت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، دنیا کی جو بے جا خواہشات ہیں، بے جا محبتیں ہیں، پیارے اللہ ہمارے دلوں سے اس کو نکال دیجئے۔ پیارے اللہ، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ان کے نام پر خرافات کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ان کے نام کو بدنام کرنے کی جتنی بھی ترکیبیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، پیارے اللہ ہماری ان سے حفاظت فرما دیجئے۔ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا دیجئے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، باطل دکھلائیے، باطل سمجھائیے، اہل باطل سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔
پیارے اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے، خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، ملک کے اندر امن و شانتی کو قائم اور دائم فرما دیجئے، باطل طاقتوں کو، باطل منصوبوں کو پیارے اللہ فیل فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا